ہے امام مبین کے اندر 373 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ کل کا استعمال کیا گیا ہے. لیکن میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں رات عرض کیا کہ کتاب میں ہیں تو ساری باتیں، لیکن کتاب اسے ہی بتاتی ہے جو کتاب کا محرم ہوتا ہے. کتاب ہر کسی سے گفتگو نہیں کرتی، کتاب اس سے گفتگو کرتی ہے کہ جو محرم ہے، جو اس کا جانکار ہے، جو اس کا ہم نشین ہے، جو اس کا ہم جلیس ہے. لیکن ہر کل کو اگر کتاب کے اندر ہونا ضروری ہے تو اس کل کو امام مبین کے اندر ہونا ضروری ہے. امام وہ نہیں ہوتا عزیزان کرام قدر، امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھے. امام وہ ہوتا ہے، سنیے، امام وہ ہوتا ہے کہ جب دست رسول پر آیا تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آدم کے صحیفوں کو آدم سے بہتر پڑھا، تم نے شیش کے صحیفوں کو شیش سے بہتر پڑھا، تم نے موسیٰ کی تورات کو موسیٰ سے بہتر پڑھا، تم نے انجیل عیسیٰ کو عیسیٰ سے بہتر پڑھا. اور اے علی، ابھی تو قرآن آیا بھی نہیں، علی تم نے قرآن ویسا پڑھا جیسے میں نے پڑھا. یعنی سنیے، آپ بس میرے ساتھ چاہے آپ آج ہاں ہوں کریں یا نہ کریں، اگر قرآن کا اور نبی کا کسی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جائے تو پھر امام کا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ اسے کلام اللہ کہا جائے. مگر وہ قرآن ناطق ہے. قرآن ناطق کہتے ہیں کہ صاحب کیسے گفتگو کر لی، کیسے نہیں کہہ رہے. بھائی ہم یہاں پر آئے، ہمیں آپ کے صاحب جو ہے لینے چلے گئے ایئرپورٹ. ہم نے دیکھا ایسے مولانا ٹھیک ہے. واپس جب آئے تو ہمارے سامنے انہوں نے چائے پیش کی. ہم نے کہا کہ عابد بھائی معاف کیجیے، ہم تو اس نعمت سے محروم ہیں. کہا کیوں؟ ہمیں تو شوگر آتی. کہنے لگے کہ بھائی بتائیے ہمیں شوگر کیسے آتی ہے؟ گنے کی بنی ہوئی چقندر والی دانے دار ہے، کیسی؟ کہا آتی. دیکھیں آپ پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں اس باڈی کے اندر تمام منرلز موجود ہیں، جس میں کوپر بھی ہے، چاندی بھی ہے، ساری باتیں ہیں، وٹامنز ہیں، ساری باتیں ہیں. یہ کلام کیسے کرتا ہے قرآن مجید؟ علی کیا یہ کوئی اعتراض ہے کہ صاحب جو ہمیں نہیں ملا علی کیسے پڑھتے رہے؟ میں کہا کہ اگر آپ کو خدمت میں کر رہا تھا کہ اگر کوئی بزرگ آ جائے مجتہد یہاں پہ تو ہمیں وہ باتیں کر لے گا، خیریت کر لے گا، پوچھ لے گا، لیکن وہ ہمیں منہ نہیں لگائے گا زیادہ دیر، کیونکہ ہم اس کے اسٹیٹس کے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہا کہ بھئی اب ہمیں پھر جب کھانا آیا روغنی مرغب غذا ہے ہمارے لیے، ہم نے پھر کہا کہ ہم تو پھر اس نعمت سے محروم ہیں. کہا کیونکہ ہمیں تو کولیسٹرول پرابلم ہے. انہیں ہمیں ڈاکٹر کے بھیج دیا، ڈاکٹر نے ہمیں پیتھولوجیکل لیب میں بھیج دیا، پیتھولوجسٹ کے پاس. یہ لمبی لسٹ ہم نے دیکھے، ہمارے لسٹ دیکھتے کے ساتھ جو ہے نا ہمارے پسینے چھوٹ گئے کہ اللہ میرے یہ اتنے ٹیسٹ ہوں گے، یہ تو آج ایک بالٹی خون نکلے گا اس میں. لیکن جب ہم گئے عزیزان کرام تھا کہ بچوں کے نثار کے لیے آپ تو جانتے ہیں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ والی بات. جب وہاں پر گئے اس نے نیڈل اٹھائی، سوئی اٹھائی اور چند ml خون لیا، اور لینے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ 2 گھنٹے بعد آئیے گا. اب جو ہم 2 گھنٹے بعد گئے تو ہمیں اس نے بتایا کہ آپ کا کولیسٹرول اتنا، رپورٹ میں ٹرائگلائسرائڈ اتنا، آپ کا HDL اتنا، ساری رپورٹ آ گئی. ہم نے حیرت سے کہا کہ بھئی آپ نے اس چند ml کے اندر کیسے بتا دیا کہ یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے؟ کہا یہی تو علم کا کمال ہے. تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو پیتھولوجسٹ وہ تو ہمیں بتا دے باڈی میں کیا ہے. جس کے پاس پورا قرآن کا علم ہو، جس کے پاس پورا قرآن کا علم ہو وہ نہ بتائے کہ کلام الہی میں کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے. سارے حوالی موالی آپ موجود ہیں اللہ مولا کی محبت. عزیزان گرامی قدر ہوتا ہے کہ ضرورت امامت کیوں ہے، امام کیوں؟ بھائی امام عزیزو یہ تو سب مانتے ہیں، اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امام کے ساتھ بلائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 خلافتیں گزری انہیں کہتے نہیں ہیں کہ امام ہیں. چوتھے سے امام شروع، الحمدللہ ہمارا پہلے سے امام ہے. ضرورت نہیں ہے. تو یہ بتائے کہ یہ 25 برس کا گیپ جو رہا اور آپ کا تو پہلا امام بنایا ہوا جو ہے دنیاوی ڈپلیکیٹ وہ حضرت رسول اللہ کے وصال کے 80 برس بعد آیا ہے. تو یہ بتائیے کہ پہلا 25 برس کا عرصہ جو ہے اس کے اعمال یہ مسلمان کس کھاتے میں جائیں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. ان کی محبت
ان کی محبت، عزیزان گرامی قدر، محبت ان کی کتنا کام دیتی ہے دنیا اور آخرت میں بھی. واقعہ سنا ہوا، لیکن اس کا ایک پرت آپ سے ہٹاتا ہوں، قرآن کی بات کرتا ہوں، کھولتا ہوں. اور وہ یہ کہ کون ہوتا ہے امام؟ امام وہ ہوتا ہے اذا ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، کہ جب ابراہیم علیہ السلام 8 منصب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی ٹائم نہیں، 8 منصب ہے، خلافت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اولو العزمیت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور ابراہیم خلت ہے. لیکن ابراہیم ابھی امام نہیں ہے. امامت جزئی کب ہوا؟ جب کہتا ہے اللہ کہ ہم نے ان کا امتحان لے لیا. یعنی امام وہ بنتا ہے کہ جو امتحان دے دے. تو جنہوں نے امتحان کے لیے کوالیفائی نہیں کیا، فارم ہی فل نہیں کیا، وہ رزلٹ کے دن ڈبہ لے کر پہنچا ہم امام ہیں تو کیسے اللہ مان لے گا؟ صلوات بھیجیں محمد والے یعنی امام وہ بنتا ہے کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. امام چاہے نبی ہوئے، رسول ہوئے، اولو العزمیت ہو، اولو العزم نبی بھی تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، جو امتحان میں کامیاب ہوگا. یعنی اگر اسے آتش نمرود میں امام کی تعریف یہ اور امام کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ آتش نمرود میں بھی ڈالا جائے تو اس کے پیشانی پر بل نہ پڑے. یعنی چاہے نمرود زمان کوئی بھی ہو، کتنے امام تھے ہمارے جن کے گھروں کو آگ لگائی گئی لیکن آپ کی پیشانیوں پر بل نہ آئے. اللہ اکبر. امام تو امام، امام کے غلام کی بات دیکھ لیجیے جس کی ذکر کر رہا ہوں میں، باپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہارون مکی ہے، تندور کے اندر بیٹھ گئے، تندور کا منہ ڈھکوا دیا، اور اس کے بعد باتوں میں گفتگو ہونے لگی، گفتگو ختم ہوئی. اب اس سے کہا آنے والے خراسانی سے کھولتے جا کے ڈھکنا. اب جو ڈھکنا کھولا تو دیکھا کہ بالکل خلیلی انداز میں انگاروں کے اوپر جو ہے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، دور بھیج رہے ہیں محمد علیہ السلام کا. اب ساری باتیں ہوئی تو آپ کو پتا ہے. لیکن اس نے خراسانی نے ایک سوال کیا ہارون مکی سے کہ بھائی تمہیں اتنا کانفیڈنس کیسے تھا کہ تم جلو گے نہیں؟ تو کہنے لگا بیوقوف انسان جن کی محبت آخرت کی آگ یعنی جہنم جو کہ اس دنیا کی آگ سے لاکھوں گنا زیادہ بھڑکی ہوئی آتی ہے، جہنم جو ہے ان کے محبوں کو نہ جلا سکے. ارے یہ تو دنیا کی آگ بھی انہیں بھیجا سے جلا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. تو امامت و رہبری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رہبری امت اور لیڈرشپ جانشینی دنیاوی جب امام علیہ السلام کے پاس آئی تو اسلامی ایڈمنسٹریشن اور اسلامی نظام علی علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی کیسے. دیکھیں اگر پہلے کی امامت کو سمجھ میں آ گیا آپ کو تو آخری کا بھی سمجھ میں آئے گا وہ کیسے آئیں گے اور کیا انداز حکومت ہوگا. امام علیہ السلام اس کا اگر کچھ پس منظر تھوڑا سا آپ جاننا چاہتے ہیں تو لبنانی آتھر مشہور مصنف جارج ارداق جس کی کتاب ہے صوت العدالت الانسانیہ 6 جلدوں میں، اور اس کا انگلش میں ترجمہ ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس، اور اردو میں ہے ندائے عدالت انسانی، عدالت انسانی کی آواز. اور بڑے افسوس کی بات ہے ہم مولا کا چاہنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مولا کا غلام، اور مولا کی نہج البلاغہ کو نہ پڑھا ہوں. میں نے اس کا انٹرویو پڑھا تھا وہاں صاحب، تو اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہج البلاغہ کو کلام امیر المومنین السلام کو میں نے 100 مرتبہ پڑھا ہے. اور اس نے دیکھیں مذہبی اعتبار سے جو ہے نہج البلاغہ کی تشریح نہیں کی ہے. نہج البلاغہ کے جو خطبے ہیں اس نے ادبی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے ان کا تجزیہ کیا ہے. تو اس نے بھی یہ کہا ابن ابی حدیث معتزلی نے خود نہج البلاغہ میں مولانا نے کہا ہے کہ جب یہ تینوں خلافتیں ختم ہو گئی تو اب مسلمان جو ہے سنیے اب آپ یہاں سے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ رزق علم، رزق معرفت و تقوی اب آپ یہاں سے لے کر اٹھیں گے. تو جب تینوں خلافت اختتام پذیر ہوئی تو مسلمان جمع ہوئے اور اکٹھا ہو کر جو ہے علی کے دولت قلعے پر آئے
اور علی کو علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اس خلافت کو قبول کر لیجئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کیا مسلمانوں تمہیں ہماری شرطیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں آپ کی شرطیں یاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت چل کر پہلے بھی علی کے دروازے پر آئی تھی، کچھ شرطیں ایسی تھی جو مسلمانوں نے قبول نہیں کی تھی۔ اب علی علیہ السلام نے جب کہا کہ ہاں ہمیں آپ کی شرطیں منظور ہیں، تو اب علی علیہ السلام نے اس خلافت کو جو ہے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اپنا کیپٹل اور دارالخلافہ جو ہے وہ آپ نے کوفے کو قرار دیا۔ اب آپ کوفے میں آئے اور کوفے میں آپ کی سواری آئی، بیت الشرف میں تشریف فرما ہے۔ اب ہجری 36 سفر کا مہینہ اور زوال سے تھوڑی دیر یعنی تقریباً 1-2 گھنٹہ پہلے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کوفے کے گلی کوچوں اور راستوں میں ایک اعلان ہوا، اور اعلان وہ ہر جگہ ہوا، اور پورے کوفے نے سنا کہ آج نماز وہ پڑھائے گا جو عین اسلام ہے، آج نماز وہ پڑھائے گا جو ستون دین ہے، آج نماز وہ پڑھائے گا جو فاتح خیبر ہے، آج نماز وہ پڑھائے گا جو قاتل مرحب و انتر ہے، آج نماز وہ پڑھائے گا جو برادر رسول ہے، آج وہ نماز پڑھائے گا جو شوہر بطول ہے، آج نماز وہ پڑھائے گا جو رضوان ہدایت ہے، آج نماز وہ پڑھائے گا جس پر تقوی فخر کرتا ہے، جو امام المتقین ہے۔ یہ ایک کان سے دوسرے کان اور دوسرے کان سے تیسرے کان ہوتی ہی صدا پورے کوفے کے اندر یہ بات جو ہے وہ سنائی دینے لگی۔ کوفے کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے، کئی طریقے کے لوگ موجود تھے کوفے میں، وہ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے علی کو محاذ جنگ پر تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تھا اور لافتہ کا ترانہ جبرائیل کو گاتے سنا تھا۔ کچھ لوگ وہ بھی موجود تھے جنہوں نے علی کو کعبے میں دیکھا تھا، لیکن اکثریت وہ تھی، کیونکہ 25 برس کا گیپ کم گیپ نہیں ہوتا کہ فتوحات اسلامی کا دور اس سے پہلے تھا، اکثریت وہ تھی کیونکہ کینٹ اور چھاونی تھی، لہذا اکثر لوگ بارڈرز پر رہا کرتے تھے۔ آج وہ لوگ بھی کوفے کے اندر موجود تھے، لہذا اکثریت نے علی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا۔ لہذا کچھ وہ لوگ تھے جو علی کو جانتے تھے، کچھ وہ لوگ تھے اکثریت جو نہیں جانتے تھے، کچھ دنیا بھر کے مفکرین، مدبرین، مورخین اور سیاسی شخصیات کا جھنگٹا کیونکہ دارالخلافت وہاں پر موجود تھا۔ اب سب کے سب نے یہ سنا کہ علی علیہ السلام آج اسپیچ دیں گے، علی علیہ السلام آج نماز پڑھائیں گے، تو تمام دنیا کے نان مسلم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مفکر، دنیا کا سب سے بڑا دانشور، دنیا کا سب سے بڑا اسکالر، دنیا کا سب سے بڑا خطیب جو ہے کس انداز میں جو ہے مسلمانوں کو اور نان مسلم کو خطاب کرتا ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے جو مسلمان تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ آنے والے علی علیہ السلام ہے، ہاں یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مرحب و انتر کا قاتل ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ سنا ہے اس کے بارے میں، ہاں پتہ ہے ہمیں کہ شب ہجرت یہ بستر رسول پر لیٹ گیا تھا، تو کفار نے بھی جو ہے وہ نبی سمجھا تھا، ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں نصیری نے اسے اپنا خدا سمجھا تھا، ارے اس نے جو ہے انگوٹھی نماز کی حالت میں دے دی تو آیا ولایت اس نے اتروا لی تھی، یہ شب ہجرت سو گیا تھا تو من الناس من یشری نفسہ ابتغاء کی آیت جو ہے آسمان سے اتر آئی تھی، ارے اگر یہ اپنا بھوکا پیٹ ہو کر اس کا خانوادہ روٹیاں دے دیتا ہے تو یہ سورہ حقہ اتروا لیتا ہے، یہ اس کی شخصیت کی جان ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علی علیہ السلام کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب علی علیہ السلام بیت الشرف سے نکلے، اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں جو نان مسلم ہیں انہوں نے اپنے یہاں جو ہے اپنے فرما رواؤں کو، حاکموں کو، بادشاہوں کو دیکھا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ آج علی آئے گا تو علی جب آئیں گے تو اس حالت میں ہوں گے کہ اچھے سواری ہوگی، اچھا لباس ہوگا، سر پر تاج ہوگا، تاج میں ہیرو جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، ان کے اور ہٹو اور بچوں کی صدائیں آ رہی ہوں گی، بعد ابام لا حوزہ ہوشیار کی جو ہے صدائیں لگتی ہوئی ہوں گی، اور چاپلوس لوگوں کا مجمع کو ہٹاتا ہوا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو انداز یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنے سر پر رسول کا امامہ رکھا، جوش پر اپنے نبی کی وہ آواز جو سینکڑوں بار نبی کے علی کے ہاتھ
ہاتھوں سے ٹکی ہوئی عبا ہے، وہ ہاتھوں وہ دوش پر عبا ہے، اور پیروں میں وہ جوتیاں جو علی کے خود کی درست کی ہیں وہ ہے۔ ایک مرتبہ علی علیہ السلام چلنا چاہتے ہیں، کائنات خود دم بخود ہو کر علی کو دیکھ رہی ہے، حوریں جو ہیں وہ جنت سے سبحان اللہ کہہ رہی ہیں، ملائکہ جو ہیں وہ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی دعائیں علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جبرائیل بھی شاید یہ کہہ رہے ہوں آج ملائکہ دیکھو میرا استاد کس طریقے سے جو ہے خطاب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ علی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتے ہوئے چشم فلک جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے، ایک مرتبہ دیکھا کوفے کی جانب یہ رسول کا وسیع اور ولی علی ابن ابی طالب چند ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں وارد ہوا اور پچھلی صفوں کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں سے کہا کہ ذرا ہٹ جاؤ، میں تھوڑا آگے جگہ دو مجھے، میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ دیکھیں ہم یہاں آتے ہیں، اب ہمارے پیشانیوں کے اندر سروں کے اندر تو بت ہیں موجود ہیں، ایک مرتبہ اکڑ کر علی سے کہنے لگے، علی کو پہچانتے نہیں ہیں پچھلی صف کے لوگ کہ ہم صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کیسے جانے دیں؟ علی علیہ السلام سب کی دوسری جانب گئے، وہاں جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تھوڑی جگہ چاہیے، مجھے آگے جانے دیجئے۔ کہا کہ علی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم جو ہے معلوم، علی کا نام نہیں دیا کہ معلوم نہیں ہے ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام نے چند جملے تو خطبہ ارشاد دینے سے پہلے جو ہے وہیں پر جو ہے فرش مسجد کے اوپر ارشاد فرمائے، شاید وہ غصے میں رہا ہوگا، یہ دلالت کرتی ہے بات علی کا جملہ۔ علی علیہ السلام نے اس کا بازو پکڑ کر کہا کہ قوت بازو جو ہے وہ شجاعت کی علامت نہیں ہے، بلکہ غصے کے وقت غصے کو پی جانا یہ بہادری اور شجاعت ہے۔ آواز بھیجے محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ جب دو لوگ یہ کہہ چکے کہ علی یہ کہہ چکے کہ ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ علی علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم بیٹھے کس لیے ہو؟ کہا کہ ہمیں علی کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کشور اسلامی اور مملکت اسلامی کا سربراہ کس انداز میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر گردن کو اٹھایا اور فرمایا انا علی ابن ابی طالب، ارے میں ہی تو علی ہوں۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام سنا، وہ تینوں خلافتوں کو دوڑ دیکھے ہوئے لوگ ایک مرتبہ پسینے چھوٹ گئے، کہ ایک مرتبہ مجمع اس طریقے سے پھٹا جیسے کائے کی طرح مجمع پھٹا، اور ایسا لگتا تھا کہ گویا دریائے نیل نے وقت کے موسیٰ کو آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ اور ایک مرتبہ علی علیہ السلام جو ہے مجمع چیرتے ہوئے منبر پر تشریف لے گئے، اور ایک مرتبہ علی علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے ایک لفظ کہا، پہلا لفظ یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں کہا اس وجہ سے کہ دروازے پر غیر مسلم موجود تھے، فرش مسجد پر مسلمان موجود تھے۔ کہا کہ یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، انا علی ابن ابی طالب، انا وصی رسول اللہ وآخی رسول اللہ، کہ میں رسول کا وصی ہوں اور میں رسول کا ولی ہوں اور میں اس کا بھائی ہوں۔ علی علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا جو تاریخ میں آج تک تاریخ ہے، علی علیہ السلام سے پہلے کسی نے وہ جملہ نہ کہا۔ علی علیہ السلام نے دیکھے تاریخ اور مورخ دیکھ رہا ہے، علی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ لوگوں آج سے تم لوگ آزاد ہو۔ دیکھیں آزادی، سوشل آزادی، انڈیویجول آزادی اور اسپریچول آزادی۔ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں آج کے بعد تم آزاد ہو، لیکن سنو تو صحیح، سنو گے کہ تمہاری آزادی کس طریقے کی ہے، جسے جو چاہے کرنا ہے کرے، لیکن اتنا تصور وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھ لے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے سمجھ میں آیا کہ علی علیہ السلام نے جو اس ولایت اور حکومت اور اس اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، علی علیہ السلام کا منشور کیا تھا؟ وہ گاڈ اور خدا کا تصور تھا جو پہنچایا علی علیہ السلام نے، اور لوگوں نے اس کو سنا۔ یہ
जॉर्ज जुर्दाक ने भी यहाँ पर एक जुमला लिखा है, और उसके बाद उस वाक़े के बाद कि जहाँ अली बैठे थे सब में, वहाँ पे भी ये जुमला लिखा कि जब लोग जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे और अली बार बार कह रहे हैं कि ये विलायत और हुकूमत और बादशाहियत का मिजाज नहीं है, ये इस्मत और तहारत और विलायत का मिजाज है। जहाँ भी वो उन्होंने एक जुमला कहा कि ये बात कही, ये विलायत का मिजाज था। और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबे में कुछ ना कहा, एक मरतबा उतर कर आ गए, अल्लाह का तसव्वुर पैदा किया। इस्मत और इफ़्फ़त ने जब इस हिसार में आए इन्नमा के इस्मत और तहारत का और अल्लाह का तसव्वुर पेश किया, एक मरतबा बैत शरफ में तशरीफ लिया है। अज़ान गिरामी कर इसका असर 24 घंटे के अंदर नमूदार हुआ। 24 घंटे के अंदर असर नमूदार हुआ। वो इस तरीके से कि एक शख्स आता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम घर के बाहर तशरीफ फरमा है, एक शख्स आता है और आकर कहता है तहिरनी इब्न अली इब्न अबी तालिब, है अबू तालिब के बेटे मुझे पाक कर दो। कहा कि तुमने क्या किया? कहा कि मैंने चोरी की है। कहा कि मैंने चोरी की है। एक मतलब इमाम के असहाब जो इमाम के साथ मौजूद थे, इमाम ने उन्हें देखा, उससे कहा कि भाई तू जो आया है, हो सकता है कि तू भूखा नंगा रहा हो, तशनगी गुरसनगी और फकीरी जो है तू फकीर रहा हो, गालिब आए हो, तूने चोरी की हो। कहा कि मैं शिकम शेर का मौला। कहा कि तू हो सकता है कि तू अपने होश और हवास में ना हो, तूने चोरी की। सुने मेरे बच्चे और मेरे भाई गौर से कि अली का पैगाम क्या है। कहा कि तू अपने होश और हवास में ना होगा। कहा कि मैं बाहोश था और मैंने चोरी की है। कहा कि हो सकता है फिर तू गुलाम रहा होगा और तेरे आका ने आजाद होगा, तेरे आका ने मजबूर किया होगा तुझे कि तू चोरी कर। कहा कि मैं गुलाम भी नहीं हूँ, आजाद हूँ। एक मतलब कहा कि तुझे पता है चोर की सजा क्या है? कहा कि हाँ मैं जानता हूँ चोर की सजा क्या है, मुझे मालूम है कि उंगलियां कटेंगी, मुझे मालूम है उंगलियां कटेंगी। कहा कि तू क्यों आया है? कहा कि मौला कल ही तो मैंने आपका खुतबा सुना था और आपने ये कहा था कि जो कुछ करना है करो, लेकिन अल्लाह का तसव्वुर अपने जहन में रखो, अल्लाह का तसव्वुर रख कर आया हूँ, अब मुझे जो है वो पाक कर दीजिए। तो इमाम अली मकाम ने अपने असहाब से मुखातिब होकर फरमाया कि बताओ यहाँ एक कोई पुलिस या लश्कर या अस्कर या फौज पकड़ कर लाई है? कहने के नहीं। कहा कि वो तसव्वुर खुदा है जो इसे यहाँ लेकर आया है। एक मरतबा अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मालूम है मेरे भाई कि जब तुम्हारी उंगलियां कटेंगी तो तकलीफ होगी। कहा कि मुझे मालूम है। कहा कि जब तुम्हारी उंगलियां कट जाए तो इतना याद रखना मेरे भाई, सर झुकाकर जो है कूफे की गलियों में और बाजारों में न चलना, क्योंकि तुम्हें सजा मिल चुकी होगी सर उठाकर कूफे की गलियों में घूमना। और जब तक तुम्हारा बैंडेज होगा, ये पूरी यानी स्टेट की जानिब से तुम्हारे बैंडेज का इंतजाम होगा और उसका तुम्हारे घर का खर्चा जब तक तुम्हारा जख्म सही ना हो जाए ये हमारे जिम्मे होगा। अगर तुझे पानी की मश्क उठाने में तकलीफ हो, आटे की बोरियां सामान ले जाने में घर में तकलीफ हो, ये अल्लाह का बंदा अली मौजूद है, मुझे बता देना मैं लेकर जाऊंगा। एक मर्तबा इतना कहा, उंगलियां कट गई। हाथ में उंगलियां लेने के बाद वहां पे हर लोग अतराफ में इस तरीके के लोग होते हैं मजाक बनाने वाले, सरों में बुत रखने वाले। अली के अतराफ में वो लोग मौजूद थे जो चाहते थे कि हर वक्त अली की मनकसत हो, अली की बुराइयां हो। एक मर्तबा वो चले पीछे पीछे और अभी ये जा रहा है, वो कहने का देखते हैं कूफे के बाजार में किस तरीके से जो है अली की बुराई करेगा। ये लोग पीछे पीछे है, वो अली का चाहने वाला ये कहें सजा याफ्ता मुजरिम जो है अब सजा पा चुका, वो जा रहा है। जैसे कूफे के बाजार में पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा कि है कूफे के बाजार वालों, क्या अपने हाथ में बाट तराजू लिए बैठे हो? क्या अपने हाथ में बाट तराजू लिए बैठे हो? आओ तुम्हें किश्वर इस्लामी ममलकत इस्लामी का वो हुक्मरान और बादशाह तुम्हें बताता हूँ कि दुनिया में ही गुनाहों से पाक करके जहन्नम से निजात दिलाता है, जन्नत की बशारत यही देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो जहन्नम से छुटकारा दिलाता है यही दुनिया में और जन्नत की बशारत देता है। आओ मैं तुम्हें उस किश्वर इस्लामी का हुक्मरान दिखलाता हूँ, बादशाह दिखलाता हूँ। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि तू क्या अली की तारीफ कर रहा है? तारीफ पहले की होती, हो सकता है क्योंकि वो देख चुके थे, लोगों को देख चुके थे, तमल्लुक पसंद लोग, चापलूसी पसंद लोग छोड़ दिया करते थे मुजरिमों को। कहा कि तू क्या अली की तारीफ कर रहा है और अब क्यों कर रहा है? कहा पहले क्या तारीफ क्यों नहीं की? कहता है कि पहले तारीफ मैं कैसे करता, मैं नजिस था,
پہلے تعریف میں کیسے کرتا کہ میں نجس تھا، اب میں پاک ہو گیا تو علی کی تعریف کر رہا ہوں. تو میرے بھائیو بات سمجھ میں آئی. اب نہ کہنا کسی ذاکر کے بارے میں، کسی کے بارے میں کہ وہ علی کے فضائل نہیں پڑھتے اور فلاں صاحب جو ہے علی کے فضائل نہیں سنتے. علی کی فضیلت پڑھنے اور سننے کے لیے جو ہے وہ طہارت شرط ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ ہے وہ علی علیہ السلام کا طرز حکومت. زکوٰۃ آ گئی رات کے وقت، اور زکوٰۃ جب آئی تو ایک مرتبہ علی علیہ السلام اٹھ کر گئے، اور وہ خادم جو تھا، جو مامور تھا جہاں پر زکوٰۃ رکھی جاتی تھی، اس سے جا کر کہا کہ کوفے میں اعلان کرو جا کر جس کا حق ہے وہ آ کر زکوٰۃ لے جائے. ایک مرتبہ وہ پرانا گھاٹ بوڑھا دوسرے دور دیکھ چکا تھا. انہوں نے کہا کہ عجیب ہو رہا ہے، فرما روا ہے. کہا کہ علی صبح ہوگی تو ہم کوفے میں جا کر اعلان کر دیں گے کہ وہ جن لوگوں کا حق وہ حق لے جائے. علی علیہ السلام نے دوات اور کاغذ جو ہے وہ شخص کے سامنے رکھا. دیکھیں اللہ کا تصور کیا ہے جو علی علیہ السلام نے پیدا کیا. علی علیہ السلام نے اللہ کا تصور کیا. ایسا نہیں تھا کہ علی علیہ السلام کی حکومت کے اندر کرائم یا کرمنل موجود نہیں تھے، لیکن اب جو بھی کوئی کرائم یا کرمنل ہوگا، جو بھی جرم کرے گا، وہ بحیثیت مسلمان کرے گا، بنام اسلام نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا کہ طالبان کی عادتوں کا نام جو ہے اسلام نہیں ہے، قرآن اور آل محمد کی خصلتوں کا نام اسلام ہے. تو لیبل دہشت گردی کا ہٹائیے اسلام کے نام سے. کہا کہ جاؤ اور جا کر اعلان کرو. کاغذ قلم رکھ دیا. کہا کہ تو مجھے ضمانت دے کہ صبح تک جو تو ہے زندہ رہے گا. ایک مرتبہ علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا میں یہ تو ضمانت نہیں دے سکتا کہ صبح تک زندہ رہوں گا. کہا کہ پھر اگر تو ضمانت نہیں دے سکتا تو اسی وقت جا کر اعلان کر کہ آپ حقداروں اپنا حق لے جاؤ. اس نے بھی دروازہ ہلا کر کوفے کے لوگوں کا ایک مرتبہ کہا آؤ تمہیں حاکم بلاتا ہے، جس کا جو حق ہے وہ لے کر جاؤ. اب لوگ آئے زکوٰۃ کے لیے کھڑے ہو گئے. آگے وہ لوگ ہیں جو عرب ہیں اور پیچھے وہ لوگ ہیں جو نان عرب ہیں. ایک مرتبہ علیہ السلام نے بغیر چہرہ دیکھے ہوئے زکوٰۃ کی تقسیم شروع کی، اور جب تقسیم کرتے کرتے عرب تمام ہو گئے اور نان عرب شروع ہوئے. وہ لوگ عرب کہ جو اپنی زکوٰۃ لے چکے تھے وہ سائیڈ میں کھڑے ہوئے، پیچھے جا کے کھڑے ہوئے کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہندیوں کو، ایرانیوں کو، عجموں کو کس طریقے سے علی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے برابر دیتے ہیں یا کچھ کم دیتے ہیں. علی نے بغیر چہرہ اٹھائے زکوٰۃ کی تقسیم جیسے شروع کی. انہوں نے لا کر اپنی زکوٰۃ علی کے سامنے ڈال دی. اے علی یہ اپنی زکوٰۃ اٹھا لیجیے، ہمیں آپ کی زکوٰۃ نہیں چاہیے. کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا کہ قبلہ عرب کے اندر خلیفۃ المسلمین عربی، قرآن عرب کے اندر آیا، رسول عربی، اس کے بعد بھی آپ نے عجم کے اور عجم کو ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا. ایک مرتبہ علیہ السلام نے کہا کہ تم اسلام لانے کے بعد بھی، قرآن پڑھنے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی عرب اور عجم کے قائل ہو. اگر تم اس کے قائل ہو تو تمہارا اسلام پہ ہمارا سلام، محمد کے اسلام سے تم نکل جاؤ. لہذا یہ تصور پیدا ہوا، لرز گئے. کہا کہ اے علی معاف کرنا، ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کا مفہوم کیا ہے. اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کا یہ درس مساوات کیا ہے. زکوٰۃ کو اٹھایا. ایک مرتبہ زکوٰۃ جب ختم ہو گئی، ایک مرتبہ علی علیہ السلام آئے اور اس جگہ کو علی نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیا. ابن ابی الحدید لکھتا ہے اپنی تفسیر میں شرح نہج البلاغہ میں، علی علیہ السلام نے جھاڑو لگا کر جو ہے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اس زمین پر ٹیکا، اس گودام کی. اور ایک مرتبہ علی مخاطب ہو کر زمین سے کہتے ہیں اے زمین گواہ رہنا میدان محشر میں کہ علی نے زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلے میں صبح کا بھی انتظار نہیں کیا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. بس یہ حکومت ہے انداز علی، اور یہی آخری حکومت امام علیہ السلام کی جب ہوگی تو ظہور کا دن نہیں ہوگا بلکہ ظہور علم کا بھی دن ہوگا، ظہور قرآن کا دن ہوگا، خیرات و برکات و نعمات کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا، اسلام کے غلبے کا دن ہوگا.
اور عزیز و مستضعفین کی مستکبرین پہ فتح کا دن ہوگا۔ آپ کی خدمت میں مولانا صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو ہم کیا کریں گے۔ ایک سوال اور اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں 20 برس پہلے یہ دعا میرے پاس موجود ہے، آپ کے فضائل الابرار میں، آپ اس دعا کو پڑھیں۔ ایک سوال کیا مجھ سے 20 برس پہلے، لیکن کیونکہ میری نالج اتنی نہیں تھی اور یہ اس کی بڑی تاکید کی گئی، میں اس کی فضیلت بھی بیان کر دوں گا۔ اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر۔ پروردگار عالم قبروں میں مدفون اور پوسیدہ ہڈی والے مردوں کے دلوں میں مستقرت کی روح پھونک دے۔ اور سنیے یہاں سے، اللہم اغن کل فقیر، ہر فقیر کو غنی بنا دے، ہر بھوکے کو جو سیر و سیراب کر دے، ہر ننگے کو لباس پہنا دے، ہر قرض دار مومن کے قرض کو ادا فرما دے۔ اے اللہ ہر مضطرب اور پریشان کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ ہر بھٹکیوں کو گھر پہنچا دے۔ اے اللہ ہر اسیر کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام فاسد امور کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنا ذاتی تمنگری اور امیری سے ہمارے فقیری کے دروازے بند کر دے۔ اے اللہ ہمارے بدترین دور زندگی اور فقر آسا حال اپنے حسن حال سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے تمام قرضوں کو ادا فرما دے اور ہمارے دامن کو دست فقر سے چھڑا کر محمد والے محمد کی تمنگری عطا فرما۔ ہم اس لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ یہ دعا مجھے زبان یاد ہے لیکن میں نے اس وجہ سے کہا کہ ٹائم نہیں ہے، ایک مردہ مومن نے لا کے وظائف الابرار رکھے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اس کا نام لینا جو ہے وہ اس کو برا لگ جائے گا میں ضرور بتاتا۔ وہ بیٹھے ہوئے یہاں پر کس نے وظائف الابرار رکھی ہے۔ 20 برس پہلے مجھ سے یہ سوال یہ کیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، یہ خلاف فطرت ہے کہ ہر مریض صحیح ہو جائے، ہر فقیر جو ہے وہ مالدار بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو نیچر کے خلاف بات ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی مومن کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ سب کی فقیری دور ہو۔ میرا علم کم تھا، میں جانتا نہیں تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے جب اس روایت کو اپنے آنکھوں میں پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے پڑھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ 20 برس بعد مجھے جواب ملا، اب میں انہیں کہاں تلاش کروں وہ جواب دوں۔ جواب یہ ہے کہ ہر فقیر کی فقیری دور ہو، مالداری ہو جائے۔ روایت کے اندر آیا، یہ پوری دعا لکھنے کے بعد امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو آپ روزانہ ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھا کرو، اس لیے کہ اصل میں یہ دعا وہ دعا ہے کہ جو امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو وہ وقت ہوگا کہ ہر فقیر مالدار ہو چکا ہوگا، ہر ننگا جو ہے بھوکا جو ہے سیراب ہو چکا ہوگا، ہر اسیر کو رہائی مل چکی ہوگی، یعنی دنیا میں تمام مسلمین کے فاسد امور جو ہیں وہ صحیح ہو چکے ہوں گے۔ تلوار بیٹھتے پڑھتے محمد والے یہ وہ آل محمد علیہ السلام ہے، ان کا طرز زندگی کہ اگر ہم ان کی طرز زندگی اپنائیں اور یہ سمجھے کہ وہ کانسیپٹ جو انہوں نے پیدا کیا ہے حکومت اسلامی کا وہ کس طریقے سے، اور ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو علی کا ملم کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں ایک بات ذرا سی اور کلیئر کر دوں کہ بہت سے لوگ فیس بک پہ کچھ باتیں ڈال رہے ہیں، غزہ میں حملے ہو رہے ہیں۔ بے شک مولا نے کہا ہے کون للظالم خصما وللمظلوم اولا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کر دنیا میں زندگی کرو، لیکن اگر ہم فلسطینیوں کو ماتم کریں امام حسین السلام کی جگہ پر، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ مظلوم ضرور ہیں لیکن امام حسین السلام کی جگہ بہت سے جو ہیں وہ متقی، ظاہراً متقی اور ایماندار لوگ ہیں کہ انہیں یاد کرو، ان کا ماتم کرو، ان کے لیے کیوں کرے؟ ہمارے سامنے 12 معصومین کی روش ہے کہ جنہوں نے ہمیں زندگی بتائی ہے، عزاداری بتائی ہے، عزاداری کیسے کرو۔ تو ہم کسی اور معصوم نما کسی شخصیت کی جو ہے نا وہ پیروی نہیں کرتے کہ کس طریقے سے عزاداری کی جائے۔ مولا کا ماتم اور اس غریب کا ماتم، یہ اسلام اگر آج انویسٹ ہوا ہوا ہے، یہ نماز اگر ہیں، یہ زکاتیں ہیں تو انویسٹمنٹ ہے حسین ابن علی کا۔ اگر نمازیں بچی ہوئی ہیں تو مولا کی وجہ سے۔ آج کی تاریخ 2 محرم الحرام، ہمارا آقا اور مولا کربلا پہنچ گیا، کربلا۔ اور روایات کے اندر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے 6 یا 7 سواریاں جو ہیں وہ تبدیل کی، گھوڑا رہوان جو ہے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا جو قریب کی بستی ہے، آج بھی وہ لوگ رہتے ہیں،